الحمد لله الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كل حزب بما لديهم فرحون صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ تمام احباب انتہائی ذوق شوق عقیدت محبت احترام اور ثواب کی نیت سے ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ محترم سامعین گرامی قدر، اس دنیا کے اندر رہتے ہوئے پسند اور ناپسند کا معیار ہر شخص نے اپنے ذہن کے مطابق تیار کر رکھا ہے۔ جو انسان جس معاشرے میں ڈھل جاتا ہے وہ اسی معاشرے کی چیزوں کو پسند کرنا بھی شروع کر دیتا ہے۔ مثال کے طور پر ایک لوہار ہے، اس کی پسند کیا ہے؟ لوہا ہے، ہتھوڑی ہے، لوہے سے متعلقہ جتنی بھی چیزیں ہیں۔ کاشتکار کی پسند الگ ہے، ڈاکٹر کی پسند الگ ہے، ایک عالم کی پسند الگ ہے۔ موجودہ معاشرے کے اندر نوجوان کو کھڑا کر کے پوچھیں کہ اے نوجوان تو بتا کہ تیری پسند کیا ہے، تو اس کی پسند کا معیار الگ ہے۔ زمین و آسمان کے درمیان ایک ایسی محفل بھی لگی کہ جس میں پسند ناپسند چیزوں کا اظہار کیا گیا۔ اور ان محافل کے اندر بیٹھنے والے شرکاء جو تھے، یعنی اس محفل میں بیٹھنے والے شرکاء جو تھے وہ عام شرکاء نہ تھے۔ اس روئے زمین پہ سب سے افضل ہستیاں اس محفل کی شرکاء میں شامل تھیں۔ کیسی بہترین محفل تھی؟ بزم نبوت صدیق عمر عثمان علی، بزم نبوت صدیق عمر عثمان علی، چاروں یار ستارے ہوں گے، بیچ میں چاند چمکتا ہوگا۔ چاروں ستارے سائٹ پر کناروں پر بیٹھے تھے اور بیچ میں چاند محمد مصطفیٰ کی صورت میں جلوہ افروز تھے۔ ہر ایک نے اپنی پسند کا اظہار کیا۔ گزشتہ جمعۃ المبارک میں آپ حضرات کے سامنے آقا دو جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 3 پسندیدہ چیزوں کا ذکر کیا تھا۔ آقا دو جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 3 پسندیدہ چیزیں کون سی؟ ان پسندیدہ چیزوں کو ہم اپنے سامنے رکھیں اور اپنی پسند کے معیار کو جانچیں کہ آج ہمیں کیا پسند ہے، آج ہمیں کیا پسند ہے، ہماری پسند اور ناپسند کا معیار کیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے میرے صحابہ،
تمہاری دنیا میں سے مجھے خوشبو پسند ہے، نیک بیوی پسند ہے، نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ اور ان تین پسندیدہ چیزوں کے اندر آپ حضرات نے یہ سماعت فرمایا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے دین کا خلاصہ بیان کر دیا۔ پتہ یہ چلا کہ مجھے سارا کا سارا دین اسلام پسند ہے۔ خوشبو کا ذکر کر کے ظاہری حالت کو بیان کیا کہ ظاہری حالت بھی پاک، نیک بیوی کا ذکر کر کے باطنی حالات کو بیان کیا کہ باطن بھی پاک۔ جب ظاہر بھی پاک ہوگا، باطن بھی پاک ہوگا، پھر یہ جبین نیاز جھکے گی اس کے سامنے جو کائنات کا خالق اور مالک اور رازق ہے۔ اور یہ جبین نیاز کس صورت میں جھکتی ہے؟ یہ نماز کی صورت میں جھکتی ہے۔ پھر قریب بیٹھے تھے صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ، انہوں نے فرمایا اے اللہ کے نبی، آپ نے سچ کہا، اگر آپ مجھ سے پوچھیں کہ اے ابو بکر تجھے کیا پسند ہے تو میں بھی بتاؤں گا کہ مجھے بھی اس دنیا میں تین چیزیں پسند ہیں۔ اس کے متعلق بھی آپ حضرات نے سماعت فرمایا تھا۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی پہلی پسندیدہ چیز کیا تھی؟ اے اللہ کے نبی، مجھے یہ پسند ہے کہ نظریں میری ہوں، چہرہ آپ کا ہو۔ نظریں صدیق کی ہوں، سامنے رخ مصطفیٰ ہو۔ دوسری چیز مجھے یہ پسند ہے مال میرا ہو اور اشارہ آپ کا ہو، مال میرا ہو اور حکم آپ کا ہو۔ اور تیسری چیز جو صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان فرمائی کہ اللہ کے نبی، مجھے اس بات پر بڑا شوق ہے، ذوق ہے، مجھے بڑا پسند ہے کہ اللہ کے نبی بیٹی میری ہو اور نکاح میں آپ کے ہو۔ جب صدیق اکبر کی گفتگو ختم ہوئی، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ بولے صدقت یا ابا بکر، اے ابو بکر آپ نے سچ کہا۔ اگر عمر سے کوئی پوچھے کہ اے عمر تجھے کیا پسند ہے تو اے اللہ کے نبی میں بھی اپنی پسندیدہ چیزوں کا اظہار کرنا چاہتا ہوں، مجھے بھی تین چیزیں پسند ہیں۔ اے نوجوانوں، اس روئے زمین پہ چلنے والی عظیم ہستیوں کی پسندیدہ چیزوں کو سامنے رکھو اور انہی چیزوں کو پسند کرو، دنیا بھی سنور جائے گی اور آخرت بھی سنور جائے گی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا اللہ کے نبی، مجھے پسند ہے پہلی چیز کہ میں امر بالمعروف کرتا رہوں، نیکی کا حکم کرنا مجھے بڑا پسند ہے، اور دوسری چیز نہی عن المنکر، برائی سے روکنا مجھے بڑا پسند ہے، اور تیسری چیز پرانا لباس پہننا مجھے بڑا پسند ہے۔ یہ کس نے کہا؟ یہ اس نے کہا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیت اللہ کی تعمیر کو مکمل کیا، رب نے کہا اے خلیل مانگ، مجھ سے کیا مانگتا ہے؟ ابراہیم نے رب سے محمد مصطفیٰ کو مانگا اور محمد مصطفیٰ نے رب سے اس عمر کو مانگا تھا۔ یہ عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، عمر کی پسند کیا ہے؟ امر بالمعروف کرنا، نیکی کا حکم کرنا، برائی سے روکنا۔ اور یہی وجہ ہے جس شخص کے اندر یہ دو صفات آ جائیں اس کا گھر بھی پرامن ہو جاتا ہے، اس کا معاشرہ بھی پرامن ہو جاتا ہے، اس کا ماحول بھی پرامن ہو جاتا ہے۔ یہ امر بالمعروف و نہی عن المنکر ہی کا تقاضا تھا
کہ اس معاشرے کے رہنے والے افراد کی زندگیوں میں بھی امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا جذبہ پیدا ہو جائے. یہی وجہ ہے عمر رات کی تاریکی میں گشت کر رہے ہیں. مجھے پتا ہو نا، میرے علاقے کا ایس پی، ڈی ایس پی، ہمارے علاقے کا وزیر اعلیٰ، ہمارے ملک کا وزیر اعظم امر بالمعروف و نہی عن المنکر میں بڑا سخت ہے. تو انسان گناہوں سے خود بچ سکتا ہے اور نیکی کی ترغیب لوگوں کو دے سکتا ہے. آج یہ ہمارے معاشرے کے اندر بگاڑ کیوں ہے کہ ہماری قیادت جو ہے ان کے اندر امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا جذبہ نہیں ہے. امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا جذبہ نہیں ہے. قیادت کے اندر جذبہ تھا امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا، تو 22 لاکھ مربع میل کا حکمران رات کے آخری پہر میں، رات کی تاریکی میں گشت کرتے کرتے ایک مکان کے قریب سے گزرتا ہے. اندر سے آواز آتی ہے، قدم رک جاتے ہیں، کام دیوار کے ساتھ لگاتے ہیں. میں سنو تو صحیح ماجرا کیا ہے. 2 عورتیں گفتگو کر رہی ہیں. 2 عورتیں کون سی ہیں؟ ایک ماں ہے، ایک بیٹی ہے. گفتگو کیا ہو رہی ہے؟ ماں بیٹی سے کہہ رہی ہے بیٹی دودھ میں پانی ملا دو. بیٹی کہہ رہی ہے نانا اماں عمر کا دور حکومت ہے، عمر کو پتہ چل گیا سزا دے گا. ماں کہتی ہے اس وقت عمر کون سا دیکھ رہا ہے، حالانکہ عمر دروازے پہ کھڑا ہے، عمر ساری گفتگو سن رہا ہے. لیکن اس جوان بچی کا جذبہ دیکھو، اس جوان بچی کا ایمان دیکھو، اس جوان بچی کا شوق دیکھو، اس جوان بچی کی خشیت دیکھو، اس جوان بچی کا خضوع دیکھو. وہ پکار اٹھتی ہے اے ماں اگر عمر نہیں دیکھ رہا، عمر کا خدا تو دیکھ رہا ہے. یہ جذبات اس بچی کے دل میں پیدا کیسے ہوئے؟ اس لیے کہ اس وقت کا حکمران وہ تھا کہ جس کے دل کے اندر امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا جذبہ تھا. آج قانون کے رکھوالے، آج جو اپنے آپ کو قانون کا محافظ کہتے ہیں، اگر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی ان 2 پسندیدہ چیزوں کو اپنا لیں، ہمارے قانون کے رکھوالے یہ بھی ان 2 چیزوں کو پسند کرنا شروع کر دیں، تو یقین جانیے اس معاشرے سے جرائم خود بخود ختم ہو جائیں. یہاں کے بچے اور بچیاں بھی کہیں گے تھانے دار نہیں دیکھ رہا، تھانے دار کا خدا دیکھ رہا ہے. پولیس نہیں دیکھ رہی، پولیس کا خدا دیکھ رہا ہے. اور آج میں کیا بیان کروں، اوپر سے نیچے تک لے کر ہر ایک ہی کشتی کا سوار ہے. آج دولت کے بل بوتے پہ جرائم ہو رہے ہیں، آج دولت کے بل بوتے پر دوسروں کی عزتوں سے کھیلا جا رہا ہے. آج جو زیادہ طاقتور ہے، دولت کے اعتبار سے زیادہ قوی ہے، اس کے سامنے قانون کہتا ہے، وہ خود کہتا ہے میرے سامنے قانون کی کوئی حیثیت نہیں. امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا جذبہ جب تک نہ آئے گا، اس وقت تک یہ معاشرہ پرامن نہیں ہو سکتا، جرائم ختم نہیں ہو سکتے. اور پھر عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے تیسری چیز جس کو پسند کیا، اے اللہ کے نبی مجھے یہ بات پسند ہے کہ جسم عمر کا ہو اور اس پر لباس پرانا ہو. پرانا لباس مجھے بڑا پسند ہے. عناصر اربع پر حکومت کی ہے کس نے؟ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے. عناصر اربع پر، 4 عناصر پر، آگ، پانی، ہوا اور مٹی، اس پر حکومت تھی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. لیکن اس کے باوجود عاجزی اتنی کہ یہ لباس جو پہنتے تھے اس لباس پر کئی پیوند لگے ہوتے تھے، پیوند زدہ لباس پہنتے تھے.
یہاں تک کہ ایک موقع ایسا بھی آیا، آج ہم نے عمر کو عمر نہ سمجھا، آج ہم نے عمر کے حالات نہ پڑھے، وقت ایسا آیا جمعے کا خطبہ دینا ہے، عمر کو تاخیر ہو گئی، عمر کو تاخیر ہو گئی۔ پوچھا ہے امیر المومنین وجہ کیا تھی، آج تاخیر سے کیوں آئے ہیں؟ کہا کہ او دوستو، میرے پاس ایک ہی چادر تھی جو میلی تھی، میں نے دھو کر خشک ہونے کے لیے پھیلائی ہوئی تھی، اس کے خشک ہونے میں تاخیر ہو گئی، اس وجہ سے میں یہاں آنے میں تاخیر سے پہنچا ہوں، مجھے یہاں آنے میں تاخیر ہو گئی ہے۔ کون ہے؟ امیر المومنین ہے۔ آج ہمارے لباس تھوڑا سا پھٹ جائے، ہم کسی محفل میں جانا پسند نہیں کرتے، کسی کو ملنا پسند نہیں کرتے، اور پیمن زدہ لباس جس نے پہنا ہو اسے اپنی مجلس میں آنے نہیں دیتے، اسے اپنے قریب بھٹکنے نہیں دیتے۔ محافل تو دور کی بات ہے، نماز کی صف کے اندر اگر کوئی ایسا شخص کھڑا ہو کہ جس کے پیمن زدہ لباس ہے، ہم کوشش کرتے ہیں کہ یہ ہمارے قریب نہ بھٹکے۔ تو پھر بتائیے اللہ کی رحمتوں کا نزول کیسے ہوگا؟ یہی عمر ہے جنہوں نے کہا تھا، یہی عمر ہے جنہوں نے کہا تھا، کس کو کہا تھا؟ ابو عبیدہ کو کہا تھا۔ کب کہا تھا؟ جب فلسطین کو فتح کرنے کے لیے پہنچے تھے اور فلسطین کی چابیاں لینی تھیں، جسم پر لباس ایسا تھا کہ چمڑے کے پہمد لگے ہوئے تھے۔ ابو عبیدہ نے کہا تھا کہ اے امیر المومنین، لباس تبدیل کر لیجئے تاکہ دشمن پر ہمارا رعب پڑے۔ تو امیر المومنین عمر فاروق نے عظیم جواب دیا، اے ابو عبیدہ، کاش یہ جملہ تو نہ کہتا، کوئی اور کہتا۔ یاد رکھ، عزت اگر ہے تو وہ صرف دین کے اندر ہے، عزت اگر ہے تو وہ دین کے اندر ہے۔ دین کو چھوڑ کر اگر کسی اور چیز کے اندر عزت تلاش کرو گے، اللہ تمہیں ذلیل و رسوا کر دے گا۔ آج ہم عزتیں کہاں تلاش کر رہے ہیں؟ لباس کے اندر۔ آج ہم عزتیں کہاں تلاش کر رہے ہیں؟ نمود و نمائش کے اندر۔ آج ہم عزتیں کہاں تلاش کر رہے ہیں؟ حسن و جمال کے اندر۔ آج ہم عزتیں کہاں تلاش کر رہے ہیں؟ دولت کے اندر۔ جبکہ امیر المومنین نے کہا تھا، کس نے کہا تھا؟ جو بولتا زمین پہ تھا، رب اس کے بول کو قرآن بنا کر عرش سے اتار دیتا تھا۔ وہ فرماتے ہیں کہ عزت اگر ہے تو کس کے اندر ہے؟ دین کے اندر ہے۔ اگر دین کو چھوڑ کر کسی اور چیز کے اندر عزت کو تلاش کریں گے تو اللہ ذلیل و رسوا کر دے گا۔ تو عمر فاروق نے اپنے 3 پسندیدہ چیزوں کا اظہار کیا۔ قریب بیٹھے ہیں حضرت عثمان غنی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، صدقت یا عمر، اے عمر آپ نے سچ کہا۔ اے اللہ کے نبی، اگر مجھ سے پوچھا جائے کہ اے عثمان تو بتا، تو اے اللہ کے نبی میں عثمان یہ بتاؤں گا کہ مجھے بھی اس دنیا میں 3 چیزیں پسند ہیں۔ نبی نے 3 چیزوں کا اظہار کیا۔ حضرت ابوبکر صدیق نے 3 پسندیدہ چیزوں کا اظہار کیا۔ حضرت عمر فاروق نے 3 پسندیدہ چیزوں کا اظہار کیا۔ حضرت عثمان کی پسندیدہ چیزوں کے بارے میں سماعت فرمائیں۔ فرمایا، اللہ کے نبی مجھے یہ پسند ہے کہ میں بھوکوں کو کھانا کھلاتا رہوں، بھوکوں کو کھانا کھلاتا رہوں۔ اللہ کے نبی دوسری چیز مجھے یہ پسند ہے کہ میں ننگوں کو کپڑا پہناتا رہوں، میں ننگے کو لباس پہناؤں۔ کیا مطلب؟ اے اللہ کے نبی میں مخلوق کی خدمت کروں، میں یہ چاہتا ہوں کہ کوئی بھوکا نہ سوئے، میں یہ چاہتا ہوں کہ کوئی ایسا شخص نہ رہے کہ جس کا سطر ڈھانپنے کے لیے اس کے پاس کپڑا تک موجود نہ ہو۔
اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے کر کے دکھایا۔ یہ صرف زبانی گفتگو نہ تھی۔ آپ پڑھیے مدینہ منورہ کا دور پڑھیے، ایک کنواں یہودی کی ملکیت، بیچنے کے لیے تیار نہ، پانی قیمتاً فروخت کرنے والا، آدھا کنواں خریدا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ ایک دن باری رکھی اور پھر اس کنویں کو خرید کر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسلمانوں کے لیے وقف کر دیا تھا، وقف کر دیا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تجارتی قافلے شام سے آتے تھے نا، تو مدینہ منورہ کے بازاروں کے اندر ان کے منہ غربا کے لیے کھول دیے جاتے تھے۔ وہ عثمان غنی کے جن کے دروازے پر سائل آیا، دروازہ کٹکھٹایا، اندر بیوی سے کسی بات پہ جھگڑ رہے ہیں کہ تو نے دیے کے اندر بتی موٹی کیوں جلا دی؟ وہ سائل پوچھتا ہے، سوچتا ہے کہ یہ شخص مجھے کیا دے گا جو اپنی بیوی سے اس بات پہ لڑ رہا ہے کہ دیے کے اندر بتی موٹی کیوں جلا دی۔ خیر دروازہ کھٹکھٹایا، عثمان باہر نکلے، پوچھا کون؟ کہا سائل ہوں، غریب ہوں، محتاج ہوں۔ حضرت عثمان غنی نے کہا ٹھہرو، اندر واپس تشریف لے گئے، ایک تھیلی لے کر آئے اشرفیوں سے بھری ہوئی، وہ تھیلی اس غریب کو دے دی۔ غریب نے تھیلی کو کھولا، اتنی رقم اس کے اندر موجود تھی کہ اس کی آنے والی نسلوں کے لیے کافی تھی۔ وہ سائل بڑا حیران، پوچھا ہے عثمان بتا تو صحیح، تو اپنی بیوی سے اس بات پہ لڑ رہا تھا کہ دیے کے اندر بتی موٹی جلا دی اور مجھے اتنا دے دیا کہ میری نسلوں کے لیے کافی ہے، ماجرا کیا ہے؟ عثمان غنی جواب دیتے ہیں میں جو بیوی سے لڑ رہا تھا وہ اس لیے لڑ رہا تھا کہ وہ خرچ میری ذات پر تھا، وہ خرچ میری ذات پر تھا، اور جو خرچ میری ذات پر ہوگا نا میں نے اس کا اللہ کو جواب دینا ہے، اور میں نے جو تجھے دیا ہے اس کا حساب میں نے رب سے لینا ہے، میں نے رب سے لینا ہے۔ یہ جذبہ تھا، یہ شوق تھا کس کا؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا۔ اور پھر انہوں نے تیسری چیز کا اظہار فرمایا کہ اے اللہ کے نبی مجھے یہ پسند ہے کہ میں عثمان ہر وقت قرآن پاک کی تلاوت کرتا رہوں، ہر وقت قرآن پاک کی تلاوت کرتا رہوں۔ جی ہاں، آدمی جس سے محبت کرتا ہے المرء مع من احب، اسی کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ تم یہ چاہتے ہو کہ تمہارا وقت آخر اچھا ہو تو دنیا کے اندر زندگی گزارتے ہوئے اچھے کام کرو، اگر یہ چاہتے ہو کہ وقت آخر ایمان نصیب ہو تو دنیا کے اندر رہتے ہوئے ایمان کے تقاضوں کے مطابق عمل کرو۔ آخری وقت زباں پر وہی لفظ جاری ہوں گے جس سے دنیا کے اندر رہتے ہوئے ہم بار بار بولا کرتے تھے، جن لفظوں سے ہم محبت کرتے تھے۔ کلمے سے محبت ہوگی، موت کے وقت کلمہ جاری ہوگا، قرآن سے محبت ہوگی، موت کے وقت قرآن جاری ہوگا۔ گالیاں دیتے رہو گے، مشغلہ بناؤ گے، اور دنیا کے اندر رہتے ہوئے تم جھوٹ بولو گے، غیبتیں کرو گے، تو موت کے وقت یہی الفاظ زبان سے جاری ہوں گے۔ عثمان غنی نے کہا نا اے اللہ کے نبی مجھے پسند ہے قرآن کی تلاوت کرنا، قرآن کی تلاوت کرتے رہنا۔ اور پھر جب حضرت عثمان غنی کا وقت آخر آیا، اے عثمان آپ کی عظمت کو سلام ہے، اے عثمان آپ کی شہادت بھی کتنی عجیب شہادت ہے۔ کسی کی شہادت کی گواہی میدان جہاد دے گا، کسی کی شہادت کی گواہی منبر و محراب دیں گے، کسی کی شہادت کی گواہی دنیا کی کوئی چیز دے گی۔ اے عثمان جب آپ کی شہادت کی گواہی کی باری آئے گی تو آپ کی شہادت کی گواہی خود قرآن دے گا، خود قرآن دے گا۔ جب آپ شہادت کے منصب پر فائز ہو رہے تھے،
جب آپ کے لبوں سے، آپ کی زبان سے آخری الفاظ جاری تھے وہ کیا تھے؟ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، قرآن کے الفاظ جاری تھے۔ کل قیامت کے دن عثمان غنی اٹھیں گے، قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے اٹھیں گے، قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے اٹھیں گے، کیونکہ انہوں نے دنیا کے اندر کہا تھا اے اللہ کے نبی مجھے پسند ہے کہ میں قرآن کی تلاوت کروں۔ یہ اپنی پسند کے معیار بناؤ۔ ساتھ بیٹھے ہیں علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ، فرماتے ہیں صدقت یا عثمان، اے عثمان تو نے سچ کہا۔ اے اللہ کے نبی اگر آپ مجھ سے پوچھیں اے علی تو بتا تجھے کیا پسند ہے، تو اے اللہ کے نبی میں علی یہ کہوں گا کہ اے اللہ کے نبی مجھے بھی 3 چیزیں پسند ہیں، مجھے بھی 3 چیزیں پسند ہیں۔ پہلی چیز مہمان نوازی کرنا، مہمان کی خدمت کرنا، مہمان کو کھانا کھلانا، کیوں نہ یہ پسند ہوتی، کیوں نہ یہ پسند ہوتی، کیونکہ یہ اس خانوادے سے ان کا تعلق تھا کہ جن کے آباء و اجداد اس وقت تک کھانا نہ کھاتے تھے کہ جب تک دسترخوان پر مہمان نہ آ جاتا تھا، مہمان کے بغیر وہ کھانا نہ کھاتے تھے۔ حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ کہا کہ مجھے پسند ہے میں مہمان کی خدمت کروں، اور پھر فرمایا مجھے پسند ہے گرمی کے دن ہو اور علی روزے سے ہو، روزہ رکھنا مجھے بڑا پسند ہے۔ اور تیسری چیز فرمایا اللہ کے نبی مجھے پسند ہے کہ تلوار علی کے ہاتھ میں ہو اور سامنے دشمن ہو، تلوار سے قتال کرنا مجھے بڑا پسند ہے۔ اور پھر صرف یہ زبانی محدود نہ رکھا، کر کے دکھایا، مہمان کی خدمت کرنا۔ قرآن گواہی دے رہا ہے وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، جو پیس کے لائے گھر میں لائے، گھر میں فاقہ ہے، کئی دن چولہا نہ جلا، فاطمہ الزہرا نے روٹی بنائی، ابھی بیٹھے ہی تھے روٹی کھانے کے لیے، دروازے پہ دستک ہوئی، کون؟ کہا یتیم، بھوکا ہوں کئی دن سے، وہی روٹی اٹھائی اور دے دی، پھر روٹی بنی، پھر بیٹھے، پھر آواز لگی کون؟ مسکین، پھر وہ روٹی دے دی، پھر روٹی بنائی، پھر آواز لگی کون؟ قیدی، پھر وہ روٹی اٹھائی اور اس قیدی کو دے دی، اور یہ جنت کے شہزادے بھوکے سو گئے۔ قرآن ان کے بارے میں اترا اور کہا کہ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، اور یہ صرف انہوں نے دنیاوی مقصد کے لیے نہیں کیا، انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نريد منکم جزاء ولا شکورا، نانا دنیا کی کوئی منفعت حاصل نہ کرنا تھی، بلکہ انہوں نے خود بھوکے رہ کر بھوکوں کو جو کھانا کھلایا ہے، مہمان کی جو خدمت کی ہے، اس میں محض صرف اللہ کی رضا شامل ہے۔ اور پھر علی روزے سے ہو، علی جہاد کرے، اس لیے تو علی کو حیدر کرار کہا جاتا ہے۔ علی رضی اللہ تعالی عنہ کے شجاعت کے کارنامے، وہ مرحب سے آپ کا ٹاکرا، وہ مرحب کو جہنم رسید کیا، وہ خیبر کا قلعہ فتح کرنے والا علی، وہ خیبر کا دروازہ اکھا کر پھینک دینے والا علی، وہ طاقت کا سرچشمہ جسے حضرت علی المرتضی کہا جاتا ہے، انہوں نے اس چیز کو پسند کیا تھا کہ اللہ کے نبی مجھے پسند ہے۔ ان کی گفتگو ختم ہوئی، اللہ نے جبرائیل امین کو دوڑایا، جا جبرائیل تو بھی اس مجلس میں شریک ہو جا، کیونکہ یہ میرے نبی کے اور میرے نبی کے یاروں کی مجلس ہے، میں یہ چاہتا ہوں تو بھی اس میں شریک ہو۔ جبرائیل امین آئے، آ کر کہا اے اللہ کے نبی مجھے رب نے بھیجا ہے، اور رب نے کہا ہے جا میرے حبیب کو بتا کہ اگر میں دنیا والوں میں سے ہوتا تو مجھے کیا پسند ہوتا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا ہاں جبرائیل تو بتا، اگر تو دنیا والوں میں ہوتا تو تجھے کیا چیز پسند ہوتی؟ حضرت جبرائیل امین نے
کہا اے اللہ کے نبی مجھے یہ پسند ہوتا کہ میں گمراہوں کو راستہ دکھاتا، گمراہوں کو راستہ دکھاتا، مجھے یہ پسند ہوتا کہ میں کثیر العیال تنگ دستوں کی مدد کرتا، کثیر العیال تنگ دست میں ان کی مدد کرتا، اور مجھے یہ بات پسند ہوتی کہ میں غریب عبادت گزاروں سے محبت کرتا، غریب لوگوں سے جو عبادت کرنے والے ہیں ان سے محبت کرتا۔ جو یہ تین صفات اپنا لیتا ہے وہ سمجھے کہ اس کے اندر وہ چیزیں آ گئیں جس کو جبرائیل امین نے پسند کیا تھا۔ گمراہوں کو راستہ دکھانا، بھولے ہوئے کو راستہ دکھانا، بھٹکے ہوئے کو راستہ دکھانا، پھر کثیر العیال جن کے بچے زیادہ ہیں، محنت مزدوری کرتے ہیں لیکن وہ اپنے بچوں کا پیٹ بھر کر انہیں کھانا نہیں کھلا سکتے، ایسے لوگوں کی مدد کرنا، اور پھر غریب لوگوں کی مدد کرنا، ان غریب لوگوں سے محبت کرنا جو غریب بھی ہیں لیکن ہیں عبادت گزار، عبادت کرنے والے۔ لیکن آج ہماری محبت کا معیار الگ ہے، ہم محبت کرتے ہیں دولت والوں سے، ہم محبت کرتے ہیں جاہ و جلال والوں سے، ہم محبت کرتے ہیں حسن و جمال والوں سے، غربا، ایسے غربا جو عبادت گزار ہیں ان سے کوئی محبت کرتا ہے، اور یہ جبرائیلی صفت ہے، اللہ جسے چاہتا ہے عطا کرتا ہے، ہر کوئی اس صفت کو اپنا بھی نہیں سکتا۔ ادھر ان کی گفتگو ختم ہوئی، ادھر رب نے کہا اے جبرائیل، اے میرے حبیب اور اے میرے حبیب کے یارو، مجھے بھی تمہاری دنیا کی 3 خصلتیں بڑی پسند ہیں، مجھے بھی 3 بڑی چیزیں پسند ہیں۔ اے اللہ کون سی؟ اللہ فرما رہے ہیں جو فاقے پر صبر کرتا ہے وہ بندہ مجھے بڑا پسند ہے، فاقے پر صبر کرتا ہے، واویلا نہیں کرتا، شکوہ نہیں کرتا، شکایت نہیں کرتا، بلکہ صبر کا دامن پکڑ رکھتا ہے، صبر کا دامن نہیں چھوڑتا، مجھے بڑا پسند ہے۔ نیکی پر سبقت کر جانے والا، نیکی پر سبقت کر جانے والا مجھے بڑا پسند ہے، نیکی میں آگے بڑھ کر نیکی کا کام کرنے والا مجھے بڑا پسند ہے۔ آج ہم ایک دوسرے کو دیکھتے رہتے ہیں، وہ کرے میں کیوں آگے بڑھوں؟ نہیں، اللہ کا محبوب بندہ بننا چاہتے ہو، اللہ کا قرب حاصل کرنا چاہتے ہو، اللہ نے خود کہا ہے مجھے وہ بندہ بڑا پسند ہے جو نیکی میں سبقت کرتا ہے۔ جب بھی کوئی نیکی کا کام دیکھو، یہاں نیکی کا کام ہے، سبقت لے جانے کی کوشش کرو، آگے بڑھنے کی کوشش کرو۔ اور پھر فرمایا تیسری چیز جو مجھے پسند ہے، گناہوں پر نادم ہونے والا بندہ مجھے بڑا پسند ہے، جس کی آنکھ سے آنسو نکلا ندامت سے، اس کا آنسو مجھے بڑا پسند ہے، گناہوں پہ توبہ کرنے والا مجھے بڑا پسند ہے۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ رب کہہ رہا ہے۔ تو اس عظیم الشان مجلس کے اندر پسندیدہ چیزوں کا اظہار کیا گیا۔ میں دوبارہ سے ان پسندیدہ چیزوں کا صرف بیان کر دیتا ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے 3 چیزیں پسند ہیں، پہلی چیز خوشبو، دوسری نیک بیوی، تیسری نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ صدیق اکبر نے کہا اے اللہ کے نبی مجھے یہ پسند ہے نظر میری ہو، چہرہ مصطفیٰ کا ہو، اے اللہ کے نبی مجھے یہ پسند ہے مال میرا ہو اور حکم نبی کا ہو، اور تیسری چیز مجھے پسند ہے کہ بیٹی میری ہو اور نکاح میں آپ کے ہو۔ حضرت عمر فاروق نے کہا اے اللہ کے نبی مجھے یہ پسند ہے امر بالمعروف کرنا، مجھے یہ پسند ہے نہی عن المنکر کرنا، اور مجھے یہ پسند ہے پرانا لباس پہننا۔ عثمان غنی نے کہا اے اللہ کے نبی مجھے یہ پسند ہے بھوکوں کو کھانا کھلانا، اللہ کے نبی مجھے یہ پسند ہے ننگوں کو کپڑا پہنانا، مجھے یہ پسند ہے قرآن کی تلاوت کرنا۔ حضرت علی المرتضیٰ نے کہا اے اللہ کے نبی مجھے یہ پسند ہے مہمان کی خدمت کرنا، مجھے یہ پسند ہے گرمی کے دن ہو اور علی روزے سے ہو، مجھے یہ پسند ہے کہ ہاتھ میں تلوار ہو اور دشمن کا مقابلہ ہو۔ جبرائیل امین آئے، کہا اللہ کے نبی اگر میں دنیا والوں میں سے ہوتا تو مجھے بھی 3 چیزیں پسند ہوتی، گمراہ کو راستہ دکھانا، تنگ دست غربا کی مدد کرنا،
تنگ دست عیال داروں کی مدد کرنا اور عبادت گزار غربا سے محبت کرنا۔ اور پھر رب نے فرمایا مجھے بھی 3 بندے اپنے بڑے پسند ہیں، پہلا وہ جو فاقے پر صبر کرتا ہے، دوسرا وہ جو نیکی پر سبقت اختیار کرتا ہے، اور تیسرا وہ جو گناہ پر ندامت اختیار کرتا ہے، جو گناہ پر ندامت اختیار کرتا ہے۔ تو یہ 4 اور 2 6 اور 6 اور 3 کو ضرب دیں، 18 پسندیدہ چیزیں ہیں۔ ان پسندیدہ چیزوں کو اپنائیں، اپنی زندگی کے اندر لے کر آئیں، اللہ رب العزت دونوں جہان سنوار دے گا۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرما دے جائے۔